حدیث کے آداب ہوا کرتے ہیں، یہ احادیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے، مقدس ہونٹوں سے نکلے ہوئے وہ پھول ہیں جن کو صحابہ کرام چنا کرتے تھے۔ ابو بکر و عمر نے اپنے دامن پھیلائے، عثمان و حیدر نے اپنے دامن پھیلائے۔ اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے پھول چننے کے لیے 1,24,000 صحابہ کا انتظام کیا۔ فرمایا کہ میرے محمد کریم کے ہونٹوں سے کوئی لفظ نکلے وہ اسے جانے نہیں دینا، اکٹھا کرو۔ صحابہ کرام نے چن چن کے یہ ہیرے موتی جواہر اکٹھے کیے اور پھر احادیث کی صورت میں کتب میں لکھے گئے۔ آج وہی پھول ہے، وہی خوشبو ہے، اور مجازی طور پر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی محفل ہے۔ محفل تو وہی ہے، لیکن محفل میں سجنے والے، پڑھانے والے اور پڑھنے والے بدل چکے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے یہی حدیثیں ہوا کرتی تھی، یہی بول ہوا کرتے تھے جو میرے محبوب کے ہونٹوں سے نکلا کرتے تھے، اور یہی بول چنا کرتے تھے ابو بکر و عمر، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہی بولوں کو سنا کرتے تھے، یہی اقوال اکٹھا کیا کرتے تھے۔ بول بھی وہی ہیں، پڑھائے بھی وہی جا رہے ہیں، سنے بھی وہی جا رہے ہیں، لیکن وہ شخصیات بدل چکی ہیں۔ وہ رحمت دو عالم تھے، آج 1500 سال بعد میں آنے والے یہ گناہ گار امتی ہیں۔ پھر شفقت و رحمت تو اللہ کی ہونی ہے نا، وہی رحمت برس رہی ہے جو رحمت روضہ انور کے اوپر برس رہی ہے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، جب شیخ حدیث بیٹھتا ہے حدیث کا درس دینے کے لیے، جب شیخ حدیث بیٹھتا ہے حدیث کا درس دینے کے لیے، اس کا دل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس کے ساتھ ایسے جڑا ہوا کرتا ہے۔ فرمایا جیسے چاند سے کرنیں نکلیں اور آگے برتن ہو، اس برتن کی طرف وہ نور کی کرنیں آتی ہیں، اور پھر اس شیخ کے دل سے نور کی کرنیں نکلتی ہیں، آگے تلامذہ طلبہ جو محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کے دل کی طرف منتقل ہوا کرتی ہیں۔ یہ تو بھئی دل جڑے ہوئے ہیں نا، یہ سارا کچھ تو وہاں سے آ رہا ہے نا۔ اللہ نے نور کا مرکز، علم کا مرکز، علم کا منبع رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس کو بنایا، آ رہا ہے اللہ کی طرف سے، حضور کے دل کی طرف منتقل ہو۔ ورنہ تو بھائی یہ تو اتنا جلالی علم ہے، یہ تو اتنا طاقت والا علم ہے کہ فرمایا کہ اگر پہاڑ کے اوپر بھی نازل کر دیتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ وہ پہلے رحمت دو عالم کے قلب اقدس کے اوپر نازل کیا، وہ جلال جمال میں بدل گیا، وہ جلال جمال میں بدل گیا، تو پھر آگے ایسا نور ملا، مٹھاس ملی، خوشبو ملی۔ اب اس خوشبو کو دنیا سونگ رہی ہے، پھول اکٹھے کر رہی ہے، اس نور کے جھونکوں کے اندر چل رہی ہے۔ میرے پیارو یاد رکھو، کملی والے نے ارشاد فرمایا، میں محمد دعا کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتا ہوں، نظر اللہ عمران سامع مقالتی فحافظها وفی روایت ووعاها واداها کما سمعها۔ اللہ میں محمد دعا کرتا ہوں اس کے چہرے کو، اس آدمی کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا جو میری حدیث کو سنے، اس کو یاد کرے، اور جیسے میں نے بیان کیا کوئی اپنی طرف سے ملاوٹ نہ کرے، ویسے ہی آگے بیان کر دے۔ میں محمد اس کے لیے تازگی کی دعا کرتا ہوں، اللہ اس کو بارونق بنا، تر و تازہ رکھ۔ جس کے متعلق کملی والے دعا کریں تر و تازہ ہونے کی، تو پھر تو وہ پھولوں سے بھی زیادہ ان کے چہرے ایسے تر و تازہ ہوا کرتے ہیں۔ گلاب کے پھول میں اتنا تازگی نہیں ہے جتنا شیخ حدیث کے چہرے میں تازگی ہوا کرتی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ کملی والے کی دعا ہے، یہ غریب بھی ہو سکتا ہے، فقیر بھی ہو سکتا ہے، اس کے اوپر سزائیں بھی دنیا دے سکتی ہے، لیکن چہرے کی مسکراہٹ ختم نہیں ہو سکتی، اس کی رونق اللہ تعالیٰ بہار کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ اتنا مقدس چہرے بن جایا کرتے ہیں کہ اس کے چہرے کی رونق، اس کے چہرے کی ضیاء، اس کے چہرے کا نور، اس کے چہرے کی مسکراہٹ دنیا کی کوئی مصیبت ختم نہیں کر سکتی۔ حتیٰ کہ موت کا وقت آ جائے، اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے لگیں تو تب بھی اس کے چہرے کی مسکراہٹ کو ختم نہیں کر سکتے۔ حتیٰ کہ ان کو قبر کے اندر اتار دیا جائے، تاریک قبر سے ساری دنیا ڈرتی ہے کہ نہیں ڈرتی؟ ڈرتی ہے نا، ساری دنیا تاریک قبر سے ڈر رہی ہے، تنگ قبر ہے، تاریک قبر ہے۔ فرمایا کہ میری امت کے وہ لوگوں جنہوں نے میری حدیث کو اپنے سینے سے لگایا، میں محمد دعا کر کے جا رہا ہوں، اللہ ان کو تازہ کرنا، ان کی رونقوں کو کبھی ختم نہ کرنا۔ قبر کی تاریکی روشنی میں بدل جائے گی، قبر کی تنگی وسعت میں بدل جائے گی۔ فرمایا کہ وہاں بھی ان کے چہرے ایسے تر و تازہ ہوں گے کہ گلاب کے پھول سے بھی زیادہ تازہ ہوں گے وہاں۔
کون ختم کر سکتا ہے ان کے چہرے کی تازگی کو جب میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے لیے دعائیں ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حدیث کا نور نصیب فرمائے۔ اگر ہم لوگ آپ لوگ حاصل نہیں کر سکے تو اپنے بچوں کو بھیجو، اپنی اولاد کو بھیجو، اپنی بچیوں کو بھیجو، تاکہ وہ نور کو لیں، اور جو نور لے کے جائیں گی تو ان کے والدین کو بھی تو اللہ تعالیٰ تازگیاں عطا فرمائے گا۔ اور نور میں تو بڑی طاقت ہے، اتنا نار میں طاقت نہیں جتنا نور میں طاقت ہے۔ کملی والے خود ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے یہ قرآن کا نور ہمیں ایسا عطا فرمایا کہ اگر قرآن کریم کو کسی چمڑے میں بند کر کے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے تو جہنم کی آگ میں ایسی طاقت ہی نہیں کہ قرآن کے نور کو جلا سکے۔ نور میں زیادہ طاقت ہوتی ہے، نار میں اتنا طاقت آپ کو پتہ نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے دل میں اللہ کی محبت کا نور تھا، انہوں نے کتنا بڑی آگ کے اندر ان کو ڈال دیا تھا، اللہ نے ان کے نور کی برکت سے آگ کو بجھا دیا اور اس کو گلزار بنا دیا۔ نار میں طاقت نہیں کہ نور کو جلائے، نورانی چہرے کو جلائے، نورانی قلب کو جلائے، یہ نار میں طاقت نہیں ہے۔ اللہ نے نور میں ایسی طاقت عطا فرمائی، حدیث سے نور ملتا ہے، قرآن سے نور ملتا ہے، ذکر سے نور ملتا ہے، اللہ کے نام کی یاد سے نور ملتا ہے۔ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صرف لفظ اللہ، میں ذرا تھوڑا سا حضرت صاحب کی دل کی باتیں بھی کرنے لگ گیا ہوں، چونکہ مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ صوفی حضرات ہیں، یہ کہیں گے کہ ہمارا تو مشن ہی اللہ اللہ ہے، آپ ادھر آئے ہی نہیں ہیں، تو گویا کہ بات مناسبت سے جیسے چل رہی ہے وہ آ رہی ہے۔ حضرت گنگوہی رحمہ اللہ فرماتے کہ لفظ اللہ، دعا کرو اس ذات کے ساتھ محبت ہو جائے، اس نام کے ساتھ محبت ہو جائے، یہ محبت آپ کو دنیا میں بھی ایسے تیرا دے گی جیسے نوح علیہ السلام کی کشتی کو طوفان کے اوپر تیرا دیا تھا، وہ بھی یہی نام تھا، بسم اللہ مجریہا، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام۔ حضرت گنگوہی فرماتے ہیں کہ امت حضور کی ہو، کلمہ حضور کا پڑھنے والا ہو، اور صرف ایک مرتبہ اپنی زندگی میں محبت کے ساتھ کہہ دے اللہ، محبت کے ساتھ ایک مرتبہ کہہ دے اللہ، فرمایا اس کو اتنا نور مل جاتا ہے کہ ایک نہ ایک دن اس محبت کے ساتھ نام لینے کی وجہ سے اللہ اس کو جنت میں ضرور بھیجے گا۔ اور پھر مشائخ فرماتے ہیں کہ 14ویں کے چاند میں اتنا نور نہیں، سورج کے اندر اتنا روشنی نہیں جتنا اس اللہ کے نام کے اندر روشنی اور نور ہے۔ ہم نے دیکھا ہے جو مشائخ فرماتے ہیں ٹھیک ہم نے دیکھا یہ چاند کسی کے دل کی ظلمت کو دور نہیں کرتا، یہ سورج کسی کے دل کی سیاہی کو دور نہیں کرتا، لیکن اگر کافر 100 سال کا کافر بھی کہہ دیتا ہے محبت کے ساتھ اللہ، محبت کے ساتھ کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، بس 100 سال کا کفر بھی اس کا مٹ جاتا ہے، اللہ تاریک کمرے کو منور کر دیتا ہے۔ سورج نے تو اس کو روشن نہ کیا، چاند نے تو اس کے تاریک دل کو روشن نہ کیا، صرف اللہ کا لفظ بولا اس کا دل روشن ہو گیا، کفر کی ظلمتیں مٹ گئیں، شرک کی ظلمتیں ختم ہو گئیں، فسق و فجور کی ظلمتیں ختم ہو گئیں۔ جب تاریک دل وہ اتنا وسعت رکھتا ہے کہ زمین و آسمان بھی اس کے اندر آ سکتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین و آسمان کے خلا میں نہیں آتا، مومن کے دل میں آ جاتا ہوں، دل کو تو اتنا وسعت ہے۔ جب دل کی وسعت کو وہ اتنا تاریک دل کو منور کر دیتا ہے تو 2 فٹ کی قبر کو منور نہیں کرتا۔ 2 فٹ کی قبر ہے نا، چوڑائی 2 فٹ ہے نا، 5-6 فٹ لمبائی، اس قبر کو منور نہیں کرتا۔ اس کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا قبر کو منور اور روشن کر دیتا ہے۔ فرمایا پھر قیامت کے دن تاریکی ہی تاریکی ہوگی، یہ اللہ اللہ کرنے والے حدیث و قرآن پڑھنے والوں کے سامنے روشنی ہوگی، اور روشنی پھر انہی کو ملے گی، یہ روشنی صرف انہی کو ملے گی جنہوں نے محنت کی تھی، دوسرے ظلمت میں ہوں گے، ٹکریں کھا رہے ہوں گے، گر رہے ہوں گے، زخمی ہو جائیں گے۔ وہ نور صرف انہی کو فائدہ دے گا، دوسروں کو نہیں فائدہ دے گا۔ میں ایک جگہ بیان کر رہا تھا تو میں نے یہی بات بتا دی، میں نے کہا کہ وہ نور تو انہی، یہ تو قرآن کریم میں بھی آتا، حضرات بھی بتاتے ہیں، عمل کا نور صرف اسی کو فائدہ دے گا جو عمل کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں ادھر سے آپ کہتے ہو کہ اللہ کے نام کا نور سورج سے بھی زیادہ ہے، چاند سے بھی زیادہ ہے، اعتراض کرنے والے بھی تو بہت ہوتے ہیں نا۔ ادھر سے تو مولوی صاحب آپ کیا کہتے ہو کہ اللہ کے نام کا نور سورج سے بھی نہیں بولتے میرے دوستو، میری بات شاید سمجھ نہیں آ رہی آپ کو۔ اللہ کے نام کا نور سورج سے بھی، چاند سے بھی،
چاند طلوع ہو جاتا ہے تو پوری دنیا کے لیے راستے روشن ہو جاتے ہیں، پوری دنیا دیکھ سکتی ہے۔ سورج طلوع ہو جاتا ہے تو پوری دنیا کے لیے راستے روشن ہو جاتے ہیں، دنیا دیکھ سکتی ہے۔ اللہ کے نام کا نور ہے بھی زیادہ، قرآن و سنت کا نور ہے بھی سورج چاند سے، لیکن فائدہ کس کو پہنچائے گا؟ صرف عمل کرنے والے کو، علم والے اور عمل والے کو، دوسرے کو فائدہ۔ پھر یہ کیسے زیادہ ہوا؟ پھر تو معلوم ہوا سورج کا نور زیادہ ہے، چاند کا نور زیادہ ہے۔ میرا اعتراض سمجھ نہیں آیا آپ لوگوں کو، آپ درسگاہ میں بیٹھے ہوئے ہو کیونکہ بخاری شریف کا درس ہے، میرا اعتراض آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا نا میرے دوستو؟ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈال دی۔ میں نے کہا ایک بات سنو، میں نے کبھی کتابوں میں پڑھا تھا کہ یہ جو اللہ نے انسان کو آنکھ عطا فرمائی ہے نا، ایک آنکھ میں اتنا کیمرے ہیں، ایک آنکھ میں اتنا روشنی اور نور ہے کہ چاند اور سورج سے بھی زیادہ ہے۔ لیکن جس کو اللہ نے آنکھ لگائی فائدہ نہیں بولے میرے دوست، نہیں بولتے میرے دوست، میرے عزیزو۔ فائدہ صرف دو آنکھیں اللہ نے لگائیں، فائدہ صرف بھائی نابینا ہے، دوسرا بھائی اپنی آنکھوں کی بینائی کا فائدہ اس کو نہیں پہنچا سکتا، باپ کو نہیں پہنچا سکتا، ماں کو نہیں پہنچا سکتا، بیوی کو نہیں پہنچا سکتا۔ یہی صورتحال ہوگی اعمال کی، قرآن و سنت کی، ذکر اذکار کی، تسبیحات کی، درود پاک کی۔ اس کی وجہ سے جو نور ملے گا ایسے نور ہوگا جیسے انسان کی آنکھ ہے، یہاں سے نظر اٹھاتے ہیں آسمان نظر آتا ہے، آفاق عالم نظر آتے ہیں، ہے کہ نہیں میرے دوستو؟ لیکن فائدہ اسی کو ہے جس کو اللہ نے یہ نور عطا فرمایا، جس کو نور عطا نہیں فرمایا وہ بیچارہ دھکے کھاتا پھرا۔ یہی صورتحال ادھر بھی ہوگی۔ دعا کرو اللہ ہمیں عمل کا نور عطا فرما دے، علم کا نور عطا فرما دے۔